دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عقیدت. الحمدللہ ہمیں اپنے علماء سے، اپنے شیوخ سے، اللہ والوں سے عقیدت ہے. اچھا، عقیدت اگر اہل سے ہو، یعنی جس سے ہماری عقیدت ہے وہ عقیدت کا اہل ہے، تو یہ عقیدت نافع ہے. اب جس قوم میں شعور ہوگا وہ عقیدت قائم ہی اس سے کرے گی جو صاحب عقیدت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے عقیدت، اور ایک ہوتا ہے عقیدہ. توحید باری تعالیٰ یہ ہمارا عقیدہ ہے. ختم نبوت یہ ہمارا عقیدہ ہے. ملائکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. جنات یہ ہمارا عقیدہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ عقیدت اور عقیدہ. اب شعور ہوگا تو یہ پتا ہوگا کہ عقیدہ اوپر ہے، عقیدت نیچے ہے. شعور ہوگا تو بندہ عقیدت کو عقیدے پر قربان کر دے گا. اگر شعور ہوگا تو عقیدت کو کس پر قربان کر دے گا؟ شخصیت کو نہیں دیکھے گا. اور اگر شعور نہیں ہوگا تو بندہ عقیدے کو عقیدت پر قربان کر دے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کا کسی سے تعلق ہے اور وہ پرسنالٹی آپ کو پسند ہے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا، فار ایگزامپل ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ نبی کریم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں. کیا ہیں؟ بولے اونچی آواز سے. اب جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، اختلافات بھی ہوئے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، وہ ساری چیزیں اپنے مقام پر. لیکن اس کے باوجود جو بھی رسول اللہ کا صحابی ہے، اس نے چونکہ رسول اللہ کی صحبت کو پایا تو وہ کیا ہے؟ اب ان کا جو آپسی معاملہ ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے، جسے ہم خطائے اجتہادی کی بات کہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اگر کوئی شخص کسی سے عقیدت رکھتا ہے اور وہ بندہ عقیدہ خراب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، فلاں صحابی جو ہیں ان کے بارے میں ہم جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یا ان کی برائی بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو آپ لے لیجئے، ان کی شناعت کرتا ہے. تو اب یہاں پر عقیدت اور عقیدے کے درمیان تضاد آیا، تو ہم عقیدت کو چھوڑیں گے یا عقیدے کو چھوڑیں گے؟ بولیے مجھے آواز سے. عقیدت کو چھوڑیں گے اگر ہم باشعور ہیں. اور اگر ہم بے شعور ہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے کہ جہاں پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اس کے باوجود ہم اپنی عقیدت کی وجہ سے بعض اوقات عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بے شعور ہونے کی دلیل ہے. ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ عقیدت کو عقیدے پر قربان کر دیا جائے گا، کبھی بھی عقیدے کو عقیدت پر قربان، چونکہ عقیدت کا تعلق تو بندے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جس کے ساتھ عقیدت ہے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا. فور ایگزامپل زید کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کو زید سے عقیدت ہے. اب زید کا عقیدہ خراب ہو گیا، اب آپ اس کو چھوڑیں گے کیوں؟ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو اس کا تو عقیدہ خراب ہوا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا خود تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو جائیں گے، ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ پہلے ہے اور عقیدت کیوں؟ اب میں آپ کو وجہ بھی سمجھا دوں. اس لیے کہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے قرآن اور حدیث سے. کہاں سے ملتا ہے؟ قول خدا اور قول رسول، اس سے عقیدہ بنتا ہے. کسی میرے قول سے عقیدہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. کسی مولوی کی بات سے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ بنتا ہے قول رسول، قول خدا اور قول مصطفیٰ سے. اب اگر آپ عقیدہ چھوڑیں، عقیدت بچائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کسے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ رسول کے قول. تو دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، اللہ رسول کے قول کو مسلمان چھوڑ سکتا، بولیے اونچی آواز سے، مسلمان چھوڑ سکتا نہیں. تو یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم نے عقیدے کو بچانا ہے.